بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات بالکل قریب ہے اور اس رات میں جس طریقے سے مرد حضرات عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے عورتیں بھی عبادت کرنا چاہتی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ ایک قدرتی مجبوری ہے جو نیچرل ہے بالکل، وہ یہ ہے کہ ان کو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں جس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے، حیض بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادتیں نہیں کر پاتی ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت ایسی ہے جس کے ایام شروع ہو گئے ہیں، پیریڈز ٹائم جو ہے وہ شب برات میں ہی شروع ہو گئے ہیں یا اس سے پہلے شروع ہو گئے ہیں اور اس کا ابھی دن جو ہے مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو وہ کس طریقے سے عبادت کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ شکوک و شبہ میں رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں نہ کریں، اور پھر وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ آخر وہ کس طریقے سے عبادت کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقے سے اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عورتیں جب ان خاص ایام میں ہوتی ہیں، حیض کے دنوں میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھنی ہے، روزے نہیں رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی ہیں۔ یہ بالکل تین اہم ضروری کام ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو جانا وغیرہ ہے وہ چیزیں بھی منع ہیں۔ تو اگر آپ اس رات کے اندر، اس رات میں یعنی شب برات میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے اور اگلے دن روزے ہی رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو قرآن کی تلاوت ہی کرنی ہے، اور یہ عبادتیں جو ہے شریعت کے اندر مخصوص بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہی عبادت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان دونوں کاموں کو چھوڑ کر کے یعنی قرآن کی تلاوت اور نماز، اس کے علاوہ آپ جو بھی عبادتیں کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، اور اللہ سے لو لگانا، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، تسبیح فاطمی پڑھنا، دعائیں پڑھنا، وہ تمام چیزیں آپ کر سکتی ہیں۔ آپ نماز نہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں آپ کر سکتی ہیں وہ تمام عبادتیں آپ ضرور کریں اس رات میں۔ آپ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اس کو یہ ایام جو ہے کب شروع ہوں گے، کب شروع نہیں ہوں گے۔ اس کا جو وقت متعین ہوتا ہے وہاں پر تو وہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو مایوس ہونے کی کسی بھی طریقے سے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس چیز کی نیت تھی کہ اس بار میں شب برات میں مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں اپنے گزشتہ جو بھی گناہ ہیں ان تمام سے معافی مانگ کر کے ہمیں اپنی نئی زندگی ایک شروع کرنی ہے۔ اصل مقصد عبادتوں کا بھی یہی ہے، ذکر و اذکار کا بھی یہی ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بہتر طریقہ جو وہ لڑکیاں جو ناپاک ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ توبہ و استغفار انسان جتنی مرتبہ کرتا ہے، جتنا زیادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں عاجزی انکساری سے اس کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل بہت ہی نرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس رات کے لیے خاص طور سے اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی ہے جو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ آ کر کے آج مجھ سے سوال کرے، میرے سامنے دامن پھیلائے، میں اس کو تمام تر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس رات میں اعلان کرتا ہے وہ عمومی اعلان ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے، اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جو بھی عبادتیں ہیں جو منع ہے ان کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کر سکتی ہیں، اور ذرا برابر بھی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ نے نیت یہ کر رکھی تھی کہ مجھے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، تو آپ تھوڑی بھی عبادت کر لیں گے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی نیت کے اعتبار سے اپنی نیت کو درست کریں اور اس رات میں اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے، گزشتہ تمام برائیوں سے آپ توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں بہترین زندگی عطا فرمائے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔